اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم محسن انسانیت جو کتاب پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس کا آخری باب اجالا پھیلتا گیا اور اجالا پھیلتا ہی گیا۔ انشاءاللہ آج اس کو دیکھیں گے، اور اب تک ہم نے سیرت پر پوری جس لحاظ سے نظر ڈالی ہے، سمجھا ہے اس باب میں کیا ہے، اس میں جو وہ خود بتاتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نعیم صدیق صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اپنے مقالے کی آخری فصل میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر جہدید مخالفتوں اور مرد افغن مزاحمتوں کے نت نئے طوفانوں کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک قلیل مدت میں 10-12 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی کثیر التعداد اولاد آدم انسانی نظام حیات کے سائے میں آ گئی۔ یہ اجالا، یہ اسلام کا نظام کیسے اتنی تیزی سے پھیلا۔ وہ جب ابتدا میں یہ حکم ہوتا ہے کہ فَاصْدِقْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے کھل کے پکار کہہ دو، وہ وقت ہوتا ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ایک فرد سننے والا نہیں ہوتا، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ 1.25 لاکھ مسلمان ساتھ ہیں اور حج کیا جا رہا ہے، پورے عرب پر وہ نظام رحمت نافذ ہو چکا ہے۔ یہ ایک یقیناً معجزہ ہے، یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس باب میں اصل موضوع اسی کو بنایا گیا ہے، اور اس میں جو نکات نے اٹھائے ہیں اور بات سمجھائی ہیں، بہت سمجھنے والی باتیں ہیں، اور خاص کر ان دایان حق کے لیے سمجھنے والی باتیں جو اس نظام رحمت کو غالب کرنے کے لیے اٹھے ہیں، جن کا مقصد مشن ہی ہے۔ یہ وہ بنیادی والی باتیں ہیں جو اگر سمجھ میں آ جائیں تو اپنا مقام، حیثیت، اس راہ کے سنگ میل سب سمجھ میں آتے ہیں، اور انسان سیرت کی روشنی میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے بھی، مختصر ہی ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس سے پھر ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ، محاسبہ اور اپنے لاہ عمل کے لیے، آگے کے لاہ عمل کے لیے انشاءاللہ ہم خود نکالتے بھی چلے جائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پر جو یہ وجوہات، اس اجالے کے بہت تیزی سے پھیلنے کی جو وجوہات ہیں، وہ جو نعیم صدیق صاحب لکھتے ہیں، اس میں پہلا نقطہ ہے دلیل کی قوت۔ اسلام کی جب ابتدا ہوئی، جب اس کا دعوت دی گئی، تو بہت بڑی طاقت اور قوت جو اس کے پاس تھی، وہ دلیل کی قوت تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں یا قرآن کی آیات ہوں، یہ دعوت دلیل کی بنیاد پر اٹھی تھی، اور اس کے پاس دلیل تھی۔ جب دلیل آتی ہے اور وہ انسان کی عقلوں کو مخاطب کرتی ہے، تو وہ عقلیں جب جھنجھوڑی جاتی ہیں تو اندھی تقلید کو توڑا جاتا ہے۔ نظام باطل ہمیشہ اندھی تقلید پر کھڑا ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے، اور اندھی تقلید کو توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں، ظاہر ہے یہ دعوت قرآن کی ہی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جہاد کبیر کرو، تو یہ عقلوں کو بیدار کرتی ہیں۔ قرآن عقلوں کو بیدار کرتا ہے، وہ مشاہدہ تجزیہ کرواتا ہے، وہ غور و فکر کرواتا ہے۔ زمین آسمان پہ دیکھو، اپنے آپ پہ دیکھو، وہ بہت طریقوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سوچنے سمجھنے پر، افلا یعقلون افلا تعقلون، اور بہت سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور کائنات کی بنیادی سچائیاں دکھاتے ہیں۔ دیکھو تو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ جو کون ہے جو کہ ان بارشیں برسا رہا ہے، کون ہے کہ وہ یہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو، اسے کون بناتا ہے؟ انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یہ کھیتیاں ہیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ بنیادی سچائیاں کہ یہ کائنات کا نظام چل کیسے رہا ہے، اس کا ایک رب ہے اور اس کو ختم ہونا ہے، یہ بنیادی سچائیاں سکھائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں۔ اور انسانی تاریخ کی مثالیں، وہ جو نبیوں کے قصے ہیں، جس کو
طنزاً اساطیر الاولین کہا کرتے تھے وہ انسانی تاریخ کی مثالیں ہیں، وہ غور و فکر کے لیے سامنے لائی جاتی ہیں۔ دیکھیں جو دلیل کی قوت ہوتی ہے وہ عقل کو جھنجھوڑتی ہے، اور جو عصبیت جو اندھی تقلید ہوتی ہے وہ عقل کو ختم کرتی ہے۔ تو اسلام کی دعوت دلیل کی قوت، اور دلیل کی قوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا نا۔ ہم جو دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابتدائی جو بنیادی والی جو لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، وہ دلیل کی قوت ہی تو ہے جو بات سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جب کوئی بھی نظام فاسد، نظام باطل، یا پھر جب دین میں بگاڑ آ جاتا ہے تو وہ بھی دلیل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ جذباتیت کو ابھار کر اور کچھ جامد قسم کے عقائد بٹھا دیتا ہے، جبکہ دلیل کی قوت راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہ والا کام اصل میں دلیل کی قوت سے ہوا، اور دلیل کی قوت کے ساتھ جو دوسری چیز تھی وہ خیر خواہانہ اپیل تھی۔ صرف دلیل ہی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک شدید قسم کی بہت گہرائی سے وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی چیز ہے، وہ ایک جذباتی اپیل ہے۔ وہاں جہاں انتباہ ہے، جہاں سختی ہے، وہاں بشارتیں بھی ہیں، لا تقنطوا رحمت اللہ کی صدائیں بھی ہیں، وہاں پر حق و باطل کو کھول دینے والی تنقید بھی ہے۔ دیکھیں جو جذباتی اپیل ہوتی ہے وہ دلوں کو کھولتا ہے۔ یہ جو دعوت ہے، جو اسلام کی دعوت ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے غلامی میں آنے کی دعوت ہے، یہ اصل میں دلوں کو مخاطب کرتی ہے، اور دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، یہ دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ اسلام دلوں پر نازل، قرآن دلوں پر نازل ہوا ہے، اسلام دلوں کو کھولتا ہے۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، اسلم تسلیم، اطاعت قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ چھوٹی سی بات ہے اور اپیل کیا کی جا رہی ہے، ایک کلمہ قبول کر لو، عرب و عجم تمہارے ہوں گے۔ بہترین جذباتی اپیلیں ہیں، بہترین جذباتی اپیلیں ہیں۔ تو دیکھیں دلیل، اور دلیل کے ساتھ جذباتی اپیلیں جو دلوں کو ہلا کے رکھ دیں۔ اور ہمیں یہ قرآن میں جگہ جگہ نظر آتا ہے، یہاں پر اس وقت مثالیں تو نہیں لوں گی، لیکن دلوں کو پگھلا دینے والی وہ اپیلیں ہیں، خطاب چاہے کفار سے ہوں یا مشرکین سے ہوں، یا پھر اہل کتاب سے ہوں، یا منافقین سے ہوں، جہاں ان کے پر تنقید کی جاتی ہے، جہاں ان کی حیثیت کو کھول کر رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جذباتی اپیل بھی کی جاتی ہے، ان کے دلوں کو کھولنے کی بھی ایک کوشش کی جاتی ہے، ان کو واپس پلٹنے والی چیز، واپس پلٹ آنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ اور ایک بہت اہم چیز کہ اسلام میں ہم دیکھیں، اسلام کی دعوت کو دیکھیں، ہم قرآن میں دیکھیں یا ہم حدیث میں دیکھیں، وہاں جہاں حق کو بیان کیا گیا ہے وہاں اس کی ابتدا تنقید سے ہوتی ہے۔ الا اللہ سے پہلے لا الہ ہوتا ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ وہاں باطل کی حقیقت کو کھول دینے والی تنقید بھی ہوتی ہے کہ جن کو پکارتے ان کے ہاتھ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ باطل کی حقیقت کو کھول دینے والی تنقید بھی ہوتی ہے۔ باطل کی اصل میں بنیاد کس چیز پر ہے، اندھیروں کو چھاڑ دینے والے دلائل بھی ہوتے ہیں، اور یہ باطل نظام کی حقیقت کو بھی کھول دینے والی تنقید ہوتی ہے کہ جس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لوگوں کو کی جو جذباتی وابستگیاں ہیں ان کو چھیڑے بغیر باطل پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ تم خود غور کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور دیکھیں یہ 3 ہیڈنگز جو یہاں پر نعیم صدیقی صاحب نے 3 ہیڈنگز کے تحت جو کچھ یہاں پر بہت بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ وہاں پر دلائل ہیں، دلائل کے ساتھ خیر خواہانہ اپیل ہے، اس کے ساتھ تنقید بھی ہے، اور اس کو ہمیں چاہیے کہ وہ افراد جو کہ حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، جو دایان حق ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور خاص کر ہمارے مدرسین جن کا کام ہی خطاب ہوتا ہے، جنہوں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو یہ ڈیوٹی دی ہے، ان کے لیے بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اسلام کی اپیل
کس انداز میں ہوگی، دلائل کس طرح ہوں گے، کس طرح اس میں دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی جذباتی اپیل ہوگی اور تنقید کس انداز سے ہوگی۔ اصل میں جو تیزی سے یہ اجالا پھیلا ہے اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ اس کی دعوت کا انداز تھا۔ وہ سیدھی سادی تو بہت تھی، لیکن وہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے کوئی دلائل نہیں تھے کہ بس یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ وہاں دلوں کو خطاب کیا گیا تھا، دلوں کو جھنجھوڑا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور پھر اپنا تجزیہ کرنے والے یہاں پہ نکات ہمیں انشاءاللہ ملیں گے۔ اور ایک بہت اہم بات جس کی وجہ سے یہ اجالا بہت تیزی سے پھیلا، وہ مسلم کردار کی اخلاقی قوت ہے۔ اسلام اصل میں پیغام عمل ہے، اسلام کی دعوت عمل کا پیغام ہے۔ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اسلام تو یہ اسلامی تحریک کی دعوت نریت منطقی دعوت نہ تھی، وہ اکیڈمک طرز کی نظریاتی بحثیں لے کر نہیں آئی تھی، وہ سراسر ایک پیغام عمل تھی۔ یہ تحریک ایک اقدام اور ایک خاص طرز کا انسان بنانے آئی تھی، اور وہ انسان اس نے روز اول سے ہی بنانا شروع کر دیا تھا۔ اور دیکھیں اسلام کی جو دعوت ہے وہ جہاں نظام کو بدلنے کی بات کرتی ہے، پہلے انسان بدلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بدلا تھا، اور اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اپنی اصلاح مقدم، پہلے اپنی اصلاح، اور وہ پہلے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو پھر پوری شخصیت بدلتی ہے، اور وہ ہمگیر تبدیلی، ہمجہت تبدیلی، وہ والی 180 ڈگری پہ تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں جب سوچیں، جب نظریات بدلتے ہیں، جب مقصود اور جو ٹارگٹس بدلتے ہیں تو مکمل تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور اصل میں دلوں کو کھولنے والی جو طاقت تھی اور جس مسلمانوں کے بعد جو اصل قوت تھی وہ اس کردار کی قوت تھی۔ اسلام کی ہم ہدایات کو دیکھیں تو اسلام تربیت اور کردار سازی پہ کتنی توجہ دیتا ہے، کتنی ہدایات ہیں قرآن میں ہم پڑھتے چلے جائیں، کہاں کہاں ڈائریکٹ ہدایات ہیں، بہت سی طور پہ ہمارے لیے اخلاقی ہدایات ہیں کہ وہ تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ والی شخصی تربیت بھی ہوتی ہے، اور جن حالات سے مسلمانوں کو گزارا گیا انہوں نے ان کی تربیت اور کردار سازی کی، اور پھر وہ بہترین قسم کے کردار تیار ہوئے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو کھول دیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا بہترین مثالیں صحابہ کرام میں ایک دو نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب تبدیل ہوئے تو کیسے تبدیل ہوئے، کہاں سے کیا بن گیا۔ ابو ذر غفاری کیا پیشہ تھا، تبدیل ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، ایمان لاتے ہیں اور سیدھے حرم میں جا کے قرآن سناتے ہیں۔ تبدیلی کس تیزی سے تبدیلی ہوتی ہے، اور کس طرح سے اپنی اصلاح ہوتی ہے، کس طرح سے اس نظام باطل سے پورا کا پورا تعلق کاٹ کر اور پورے کا پورا اپنی جان و مال دوسری طرف لگا دی جاتی ہے۔ اور جب یہ کردار نظر آتا ہے تو اصل قوت، اصل ہتھیار یہ کردار ہی تھا۔ ہم دیکھیں کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں زیادہ تر اس کردار کی ہتھیار سے مفتوح ہوئے ہیں، وہ کردار ہی دیکھا ہے۔ حضرت عمر جیسا شخص ہتھیار اس نے کس کے سامنے ڈالے، اپنی بہن کی اس استقامت کے سامنے ڈالے تھے، اس چیز نے اندر سے ان کو ہلایا تھا۔ اور ہم دیکھیں حضرت حمزہ، وہ تو بڑے اس سے خوش ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ چیز اندر سے ہلا دیتی ہے۔ اور اصل قوت مسلم کردار کی وہ اخلاقی قوت۔ اور یہ بات ہم دیکھیں جو بھی عمل کی دنیا میں کوئی بھی دعوت ہو وہ جب تک داعی کا کردار اس دعوت کی سچائی پر گواہ نہ ہو اس دعوت میں اثر ہی نہیں رہتا۔ اور وہ جو داعیان حق تھے وہ اپنی دعوت کا مکمل نمونہ تھے، چلتا پھرتا نمونہ تھے، اور وہ نمونہ بھی کتنے اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ دعوت جب ان کے اپنے دلوں میں اتری تھی اور جب ان کی کرداروں میں تبدیلی آئی تھی تو وہ چیز دیکھ کر پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر اس کے یقیناً اثرات ہوتے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ اور مدینہ میں آمد و رفت شروع ہوتی ہے، جب ان کے درمیان وہ مخالفتیں کم ہوتی ہیں، جب مدینے کا معاشرہ دیکھنے کا لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو کتنی تیزی سے جب وہ مخالفتوں کی فضا میں کمی آتی ہے تو پھر کتنی تیزی سے اسلام پھیلتا ہے، کتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ پھر وہ جو اسلام کے دامن میں آتے ہیں۔ تو مسلم کردار کی قوت بہت بڑی قوت ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کام ہے۔ دلیلوں سے یقیناً اس دعوت کو پہنچائی جاتی ہے، لیکن دلوں کو کھولنے والی جو چیز، اثر کرنے والی چیز، اور اس دلیل اور اس دعوت میں رنگ ڈالنے والی جو چیز ہے، وہ اصل میں یہ مسلم کردار کی قوت دی ہے۔ ایک اور اہم چیز معاہدانہ روابط، اور سچی بات ہے میں نے جب اس میں پڑھا تو اس نقطے کو میں نے پہلی دفعہ سمجھا کہ معاہدانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں، کس طرح سے ان معاہدوں نے اس اسلام کے دائرے کو بہت تیزی سے وسیع کیا ہے۔ اور یہاں پر نعیم صدیقی صاحب نے ایک ایک معاہدے کو لے کر اس کے اثرات پر بحث کی ہے، اور بہت وضاحت سے بتایا ہے کہ ظاہری معاہدے دو مختلف قوتوں میں معاہدے ہوتے ہیں، اور ان معاہدوں میں کچھ کامن پوائنٹس پر، اور ان معاہدوں سے بہت فائدے ہوئے ہیں، ان سے لوگوں کو منظم کیا گیا ہے۔ ہم میثاق مدینہ کو ہی دیکھ لیں کہ اس سے لوگوں کو دعوت کی توسیع کا بہت کام ہوا ہے، لوگوں کو عوام میں گھلنے ملنے کے مواقع ہوئے ہیں، ان سے رابطے بڑھے ہیں، ان کے قریب گئے ہیں، قریب سے دیکھنے کا اور دعوت کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ جہاں منظم ہوئے ہیں، جیسے میثاق مدینہ سے وہ ہوتے ہیں، جہاں پر ایک نظم میں آ جاتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ حکومت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہوا ہے۔ جب ایک مخالفت کی فضا ہوتی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں دوسرا ہمارا مخالف ہے، تو اس کی دعوت کے لیے اس کے دل بند ہوتے ہیں۔ وہ اصل انسان سنتا دل سے ہے، اور جب وہ دل بند ہوتے ہیں، جب کامن پوائنٹس پہ آ کر اور اختلافات کو بلائے طاق رکھ کر قریب آنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس دعوت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جب امن کی فضا قائم ہوتی ہے تو مخالفتوں کے زور کم ہوتے ہیں، اور وہ جو فضا اور ماحول ہوتا ہے جو قائم ہوتا ہے، اس سے بہت تیزی سے یہ اسلام کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ نعیم صدیق صاحب نے ایک ایک بیعت عقبہ سے لے کر اور صلح حدیبیہ تک ایک ایک معاہدے کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور یقیناً یہ پڑھنے والی اور سمجھنے والی چیزیں ہیں، اور آج کے دور میں ہمیں ایک داعی حق نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس نقطے کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا زیادہ ایک مخالفانہ ماحول ہوتا ہے اتنا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اتنا دعوت پہنچانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کامن پوائنٹس پہ آ کر قریب آتے ہیں، امن کی فضا قائم ہوتی ہیں، مخالفتیں کام ہوتی ہیں، جو تقسیم در تقسیم کا عمل جب کم ہوتا ہے تو اس سے دشمن تنہا رہ جاتا ہے، اس دشمن کو تنہا کرنے بھی بہت مدد ملتی ہے، اور کم سے کم کامن پوائنٹس پہ جمع ہونے کے بعد کس طرح سے طاقت بڑھتی ہے اور کس طرح سے مخالفتیں کم ہوتی ہیں۔ یہ معاہدے بہت اہم چیز ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی دعوت پھیلتی ہے، اور یہ آج کے دور میں ہمیں بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایک اور اہم نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ جہاد کا اثر رائے عامہ پر۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جب اسلام کی دعوت اٹھتی ہے، جب حق کی دعوت اٹھتی ہے تو اصل فیصلہ تو رائے عامہ کے میدان میں ہی ہوتا ہے، لیکن جہاد کا بھی بہرحال اثر رائے عامہ پر ہوتا ہے۔ جہاد جب تلوار اٹھائی جاتی ہے تو اس کا اثر بھی بہرحال رائے عامہ پر ہوتا ہے۔ وہ کس لحاظ سے بہت اہم بات یہاں لکھتے ہیں وہ، اجتماعی دائرے میں کوئی انقلاب آج تک بجز اس صورت کے نہیں آیا کہ اس کے علمبردار اپنے آپ کو مضبوط اور غالب و برتر ثابت کر دیں اور راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے اور شر پسندانہ مزاحمتوں کو ختم کرنے کے لیے بوقت ضرورت قوت کا استعمال کامیابی سے کر دکھائیں۔ بہت اہم چیز ہے، اور یہی والی بات جو آگے واضح کرتے ہیں، میں اس کو پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ بس کسی بھی نئی دعوت کے علمبرداروں کے لیے راستہ جب ہی کھل سکتا ہے جبکہ وہ کشمکش میں اتنی ثابت قدمی دکھائیں اور مزاحم قوت پر اتنے کاری وار کریں کہ عوام ایک طرف یہ محسوس کرنے لگیں کہ پرانی قیادت کو بدلنا اور پرانے نظام کو توڑنا کوئی ناممکن عمل نہیں ہے۔
اور دوسری طرف وہ نئے قوت سے امیدیں وابستہ کر لیں کہ اس کے بازو میں اتنا بلبوتا ہے کہ یہ ظلم اور جاہلیت کے علمبرداروں کو اچھی طرح جھنجھوڑ سکے۔ بس جب بھی رائے عامہ کی فضا میں ایسا تاثر چھا جاتا ہے تو ایک اصلاحی اور تعمیری دعوت کے لیے دلوں کے دروازے پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں، اچھی باتیں ہر کوئی کر سکتا ہے، اچھی بات کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں پھر بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ ہمیں پتہ ہے اچھے لوگ ہیں لیکن ساری طاقت بری قیادت کے ہاتھ میں ہے، اور قیادت کی جو گرفت ہے بہت سخت ہے۔ لیکن جب یہ اچھے لوگوں کا اجتماع جب یہ ثابت کر دیتا ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، باطل قیادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہٹایا جانا، تبدیل کیا جانا ناممکن ہو، جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں تو جو عوام کی خاموش اکثریت ہوتی ہے پھر وہ اس اصلاحی تحریک سے، اس انقلابی تحریک سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتی ہے۔ پھر ورنہ عام طور پر تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ باطل قیادت بری ہے مگر ہٹائی تو نہیں جا سکتی نا، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، ان کو تو ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انقلابی قوت یہ ثابت کر دیتی ہے، جب وہ طاقت کو استعمال کر کے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ نہیں ان کو ہٹایا جانا ممکن ہے، نہیں ہمارے پاس اتنی طاقت ہے اور ہمارے پاس ایسا نظام ہے اور ہمارے پاس ایسا پروگرام ہے اور اتنی ہر قسم کی صلاحیت ہے کہ ہم کر سکیں، اصل میں یہ کرداروں کی جنگ ہوتی ہے، یہ کرداروں کی جنگ ہوتی ہے۔ اور جب یہ کردار یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر رائے عامہ آ جاتی ہے انقلابی قوت کے ساتھ، اور ظاہر یہ باطل قوت قیادت کی رکاوٹ کو دور کیے بغیر تو کوئی بھی تو انقلاب نہیں آتا۔ تو جہاد کا بھی رائے عامہ پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے، جب باطل سے ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف کیسے کردار ہے، دوسری طرف کیسے کردار ہے، اس کا بھی لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، واضح طور پر اثر ہوتا ہے اس کا بھی۔ تو دیکھیں جہاد کا، ٹکراؤ کا، اس کا بھی رائے عامہ پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ حکومت خود معلم اخلاق تھی۔ دیکھیں یہ جو اسلامی تحریک ہے ایک نظریاتی تحریک ہے نا، نظریے پر ایک پورا نظام بناتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بھی نظریاتی تحریک ہوتی ہے اس کی روح اصل میں تبلیغی روح ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کو پہلے بدلتی ہے اور نظام کی بات بعد میں کرتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس میں پوری میں دیکھیں، پوری کی پوری جدوجہد میں دیکھیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر حکومت خود معلم اخلاق تھی، وہاں پر دشمن بھی معلم اخلاق ہے، یہاں پر ہر فرد داعی ہے، ہر فرد مبلغ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی وفود بھی بھیجے نا، بہت سارے اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیجے، اور جو افراد ایمان لے آتے تھے، اسلام کے دامن میں آ جاتے تھے، وہ جا کے خود بخود اپنے پورے قبیلے کو دعوت دیا کرتے تھے، وہاں پہ دائی بنتے تھے، اور وہ پورے قبیلے ایمان لائے ہیں۔ اور جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور وہ ایک کوئی گورنر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو وہ جو گورنر کا کام کیا صرف انتظام کرنا نہیں ہوتا، گورنر کا پہلا کام وہ تربیت ہوتا ہے، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر جب اپنے گورنروں کو ہدایات بھیجتے، سب سے پہلے ہدایات نماز کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ تو اسلام کا تو پورا نظام ہی یہ ہے کہ تربیت کی جائے، تمام حکومتی مشینری کا پہلا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ وہ تو ہے، اسی لیے وہ تو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بنی ہے نا۔ ہر فرد ہر جگہ مبلغ ہے، مربی ہے، یہ ہے بہت اہم نقطہ، اور یہ ہم دایان حق کو سمجھنے والے کی بھی ضرورت ہے کہ ہر شخص ہر جگہ معلم ہے، ہر شخص ہر جگہ دائی ہے۔ بہت سارے افراد ہمارے رابطوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہم برسوں سے جن کی معاشی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں مگر ان تک پیغام نہیں پہنچا ہوتا، وہ دائی کا کردار وہاں موجود نہیں ہوتا، وہاں معلم اخلاق کا کردار موجود نہیں ہوتا۔
اصل میں جو اس انقلابی تحریک کے ہر فرد کے جو ایک معلم اخلاق کا اور داعی ہونے کا جو کردار ہے وہ اصل میں وجہ بنتا ہے اس دعوت کے بہت تیزی سے پھیلنے کی. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ ہر فرد داعی اور مبلغ ہے اور اصل حکومت خود معلم اخلاق ہے. ایک اور اہم چیز عوام کی معاشی فلاح. دیکھیں بالکل ایک بالکل حقیقی چیز ہے جو یہاں پر لکھتے بھی ہیں پیج نمبر 558 پر کہ بہرحال وہاں کا ایک بنیادی اور ٹھوس سوال روٹی کا تھا. جس قوم کی عظیم اکثریت ہر وقت کھائیں گے کیا کے سوال پر سوچتے رہے اسے نہ تو اعلیٰ تر حقیقتوں کو ذوق دیا جا سکتا ہے اور نہ وہ بڑے بڑے مقاصد کے لیے کوئی عظیم کارنامہ انجام دے سکتی. یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات بھی حقیقت ہے جو یہاں پر رقم تراز ہے. جس طرح نرا مسئلہ معاش لے کر اٹھنا انسانیت کو اخلاقی لحاظ سے ہلاکت میں ڈالنا تھا، اسی طرح اخلاقی اصلاح کے کام کو زندگی کے معاشی تقاضوں سے الگ کر لینا سرے سے اخلاقی اصلاحی کو ناکام بنا دیتا تھا. تو دونوں چیزوں کو ساتھ اسلام لے کر چلا کہ معاشی مسئلہ بھی حل کیا لیکن اخلاقی اقدار کے ذریعے کیا. ایک تو تربیت کہ دنیا ہی مطلوب نہ رہے، اور جو ہم مواقعات میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس اخلاقی اپیل کے ذریعے سے کیسے معاشی مسئلے کو حل کیا گیا. اور جیسے جیسے اسلام کے احکامات نافذ ہوتے چلے گئے اور دولت گردش میں آتی چلی گئی تو کس طرح لوگوں کے معاشی مسائل حل ہوئے. جو لوگ اسلام کی طرف آئے ان کے معاشی مسائل حل ہوتے چلے گئے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت تھی، جس طرح آپ نے تالیف قلب کی اور جب لوگوں کا معاشی مسائل حل ہوئے تو ان کے دل بھی کھلے. تو اسلام جہاں پر بھی اسلام چاہے مکمل نظام نہیں بھی آتا لیکن جہاں پر بھی اسلام کا ذرا اثر نظر آتا ہے وہاں لوگوں کے معاشی مسائل حل ہونے لگتے ہیں، اس سے دل کھلتے ہیں. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. معاشی مسئلہ کے ساتھ اخلاقی تربیت وہ بھی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ پورا پیغام بھی پہنچتا ہے. اور جب معاشی مسائل حل ہوتے ہیں تو پھر دل بھی کھلتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ قائد ریاست کے وسیع تعلقات. دیکھیں جو شخصی تعلقات ہوتے ہیں نا وہ بہت اہم ہوتے ہیں. انسان کا شخصی جو ایک اثر ہوتا ہے وہ بہت بہترین انداز میں ہوتا ہے نا. تو ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر پیاری شخصیت کون ہو سکتی ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تمام تعلقات کو توسیع کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا. یہاں پہ لکھتے ہیں کوئی بھی نصب العین لے کر چلیے، وہ کتنا ہی اعلی درجہ کا اصولی کام کیجیے، ذاتی تعلقات اور روابط کی وسعت بہرحال اس کی کامیابی پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ جو PR کے آج ہم اس اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً استعمال کیا کہ روابط کی وسعت بہرحال کامیابی پہ اثر ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلقات اور روابط کو اس اسلام کے غلبے کے لیے بہت استعمال کیا اور کامیابی سے استعمال کیا. یہاں پر بہت تفصیل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی جو تعلقات تھے، یعنی کہ آپ کا جو خاندان تھا وہ آپ نے جو صلہ رحمی کی اور جس طرح سے ان تعلقات اور محبتوں کو استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ اسلام کتنی تیزی سے ان کے دلوں میں اترا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال کا تعلق، آپ کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا، اور وہ ننیحالی لحاظ سے جو آپ کے کا ایک رشتہ ان سے بنتا تھا، پورے قبائل کو اس کی وجہ سے صلہ رحمی بھی کی اور پھر ان کے دل بھی کھلے. آپ کے رضائی تعلقات، آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ جب آتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کا اکرام کرتے ہیں، اور وہ قبیلہ حوازن سے تھیں، آپ کی رضائی والدہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا. اس بنیاد پر قبیلہ حوازن جب بیان کرتا ہے تو آپ ان کے قیدیوں کو رہا کرتے ہیں اور 6000 افراد ایک ساتھ رہا ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو وہ صلہ رحمی سے کس طرح سے وہ اثرات ہوتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ وہ جو ازواجی تعلقات تھے اس نے کہاں اثرات پہنچائے نا.
وہ ان کی وجہ سے وہ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کس طرح استعمال کیے. اس میں ہم دایان حق کے لیے بہت سوچنے والی اور سمجھنے والی چیز ہے کہ ذاتی روابط کی بہت اہمیت ہوتی ہے. جب انسان قریب آتا ہے تو دل کھلتے ہیں اور جب بات پہنچائی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تعلقات کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے روابط میں باندھا ہے, بہت ذریعوں اور وسیلوں سے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے بہت سارے رشتے بنائے ہیں. اور اگر واقعی وہ انقلاب کا داعی ہے اور واقعی اس کی شخصیت پورے کا پورا یہی مقصد اور نصب العین لیے ہوئی ہے, تو پھر اس کے اثرات اس کے بہت دور اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر عوام آگے بڑھتے ہیں. کسی بھی اصولی اور انقلابی تحریک کی طرح محسن انسانیت کے کارناموں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ دور جب کہ اسلامی تحریک خود عوام کے قریب جا جا کر ان کو پکارتی تھی, اور دوسرا وہ دور جب عوام خود آگے بڑھے اور اسلام کے دروازے پر خود دستک دینے لگے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اس چھوٹی سی جماعت نے, جب اس اصلاحی انقلابی جماعت نے ثابت قدمی دکھائی, قربانیاں دیں, آگے بڑھے, اس پورا ایک نظام قائم کر کے دکھایا, تو پھر وہ دور بھی آیا کہ لوگ خود آگے بڑھے, لوگوں کے دل آگے کھلیں. اور یہ بہت صبر آزما مراحل کے بعد آیا. یہاں پر نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں, ایک طرف فکری دعوت کے میدان میں ثابت کر دیا کہ دلیل کی قوت ہمارے ساتھ ہے, دوسری طرف اخلاقی دائرے میں دھاک بٹھا دی کہ اسلام کا بنایا ہوا انسان بہترین نمونہ انسانیت ہے, تیسری طرف سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اپنا سکہ جما دیا کہ ہم لوگ معاملات کی گرہوں کو کھولنا جانتے ہیں, چوتھی طرف میدان کارزار میں اپنا لوہا منوا لیا کہ ہم مزاحمتوں سے نمٹ سکتے ہیں. اور جب یہ واضح ہو گیا اور ایک چھوٹا سا وہ معاشرہ بنا کے دکھا دیا, مدینے کی وہ بستی اس طرح سے لوگوں کے سامنے آئی, تو پھر وہ منظر بھی نظر آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, عوام آگے بڑھے اور قبیلے کے قبائل ایک ساتھ وہ ہے. اور جب یہ دور فتح مکہ کے بعد کے 3 سالوں کا دور زیادہ ہے کہ لوگ آگے بڑھ کے ایمان لاتے ہیں. اور یہاں پر بہت تفصیل سے بہت سارے قبائل اور وفود کا ذکر ہے کہ جو آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ایک ساتھ اسلام قبول کیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تحریک ان تمام مراحل سے گزر جاتی ہے اور یہ ثابت کر دیتی ہے, تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد بین الاقوامی دعوت کا آغاز, اور بین الاقوامی دعوت کا آغاز کیونکہ ظاہر یہ اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, یہ تو بہترین نظام زندگی ہے. تو اس کا آغاز تو ویسے تو 6 ہجری میں ہو گیا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام قبائل کو خطوط لکھے تھے اور اس دور کو سامنے رکھی ہے, اس دور میں اس دور کی سپر پاورز کے پاس بھی وہ خطوط بھیجے تھے اور اسلام کی دعوت ان تک بھی پہنچائی تھی. دیکھیں, محسن انسانیت کی رفتار کار ہمارے لیے حیران کن ہے. 13 برس کی مدت میں ابتدائی دعوت دے کر افراد کار تیار کرنے کا کام مکمل فرما لیا, پھر 8 برس کے اندر اسلامی ریاست عملاً زمین کے نقشے پہ کھڑی کر کے مخالفت کے سارے محاذ توڑ دیے, اور پھر اپنی زندگی ہی میں دعوت کی لہریں آس پاس کی سلطنتوں پر پہنچا دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بین الاقوامی دعوت کا آغاز کر دیا, اور جو بعد میں ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنتوں کی شکل میں نظر آتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, رد عمل کی آخری لہر. جب کوئی چیز دنیا میں
غلبہ حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کچھ ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہوئی ہے، تو اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے کچھ دنیا پرست بھی سامنے آ جاتے ہیں اور اس ذریعے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ چند جھوٹے نبی اٹھے تھے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ ساری دنیا اب یہ نبوت کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار اسلام کے ہاتھ میں ہے، تو چند نبی اٹھے تھے اور ان جھوٹے نبیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جس طرح سے ان کو تیزی سے کچلا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کس تیزی سے اس کو کچلا. اور اس کے بعد وہ اہم موقع آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے جاتے ہیں. وہ عظیم الشان اجتماع تحریک اسلامی کا عظیم الشان اجتماع سامنے نظر آتا ہے، اور کہیں 1 لاکھ کہیں 1.25 لاکھ کی تعداد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کیا وہ اتنے سارے لوگوں نے حج کیا. اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا جسے خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کے نکات، وہ خطبہ کوئی بہت زیادہ طویل خطبہ نہیں تھا، لیکن اس کے نکات اتنے جامع ترین ہیں نا کہ اس کو آج ہم واضح طور پر بین الاقوامی منشور کہہ سکتے ہیں نا. آج جب 1400 سال 1450 سال کے فاصلے پہ بیٹھ کر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ایک ایک نقطے کو دیکھتے ہیں، تو اس میں پورا ایک نظام ان بنیادوں پر بنتا ہے، اور ساری بنیادی باتیں اس میں ہمیں بتا دی گئیں. اگر ہم اس کے نکات کو دیکھتے ہیں کہ سود کی کوس قلم نے قرار دے دیا، سارے جاہلیت کے تمام خونوں کے مطالبات کو قلم قرار دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان اس سے ناامید ہو گیا ہے کہ اب اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، مگر تم ان گناہوں سے وہ خوش ہوگا جس کو تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرمت اس مہینے اور شہر کی قرار دی، وہ سارے عورتوں کے حقوق اور غلاموں کے بارے میں ہدایات، وہ ساری بنیادی احکامات ہمیں اس میں ملتے ہیں. اور یہ جو خطبۃ الوداع کے نکات ہیں، اس پر پوری کتابیں موجود ہیں. لیکن ہم تحریک کے لحاظ سے دیکھیں تو اب تحریک اس نقطے پر ہے کہ جہاں پر قلبہ اسلام ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ اختتامی اور بنیادی والے اصول دیے جا رہے ہیں. اور واقعی یہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وہاں پہ فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، شاید میں اب کے بعد تمہارے پاس موجود نہیں ہوں گا. اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹتے ہیں، حج سے لوٹتے ہیں، تو آپ کی وہ بیماری کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ کچھ عرصہ وہ بیماری کا جس میں بیچ میں ذرا سا فاقہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بنیادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات. اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل رفیق الاعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بہترین بندے کو جس مقصد کے لیے اس زمین پہ بھیجا تھا، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام کی جو کیفیت، وہ سارا اس رد عمل، وہ سارے بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اس چیز کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم تحریک کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو تحریک کے وہ سارے مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس نقشے پہ کام کیا تھا، اور آپ نے اپنی قیادت میں جس طرح اس دین کا غلبہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت نے کس طرح اس کو سمجھا اور بعد میں کس طرح اس کو لے کر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری تربیت وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. اس وقت ثقیفہ بنی سعدہ میں جو کچھ ہوا، عام طور پر اس کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی کوئی تنازع پیدا ہو گیا تھا، جبکہ دیکھا جائے تو یہ تنازع نہیں تھا. اس وقت جبکہ اتنی جذباتی کیفیت میں تھے مسلمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال اور جو کتنا بڑا سانحہ ان پر گزرا تھا، اس کے باوجود بھی وہ گروہ کوئی سیدھے سادے بھولے بھالے افراد کا گروہ نہیں تھا کہ صرف اس جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں. وہ بڑے زیرک اور اپنے مقصد کو پہچاننے والے افراد تھے. ان کے درمیان فوری طور پر یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اب قائد چلا گیا ہے تو قائد کے بغیر تو جماعت نہیں
نہیں رہ سکتی اور فوری طور پہ قائد کا فیصلہ کیا جائے. اس ضرورت کو سب نے فوری طور پر محسوس کر لیا تھا. اور عام طور پر کسی بھی نظام میں یہ والا مرحلہ بہت زیادہ نازک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے کو کتنی آسانی سے طے کر لیا گیا. صرف ایک چھوٹی سی تو تنازع ہوتا ہے، تنازع بھی اسے نہیں کہہ سکتے، کچھ گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے اور فوری طور پر اس کا حل نکال لیا جاتا ہے. تو اس جماعت نے اس تحریک کے مقصد کو سمجھا ہوا تھا. ان کو پتا تھا کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت آیت تلاوت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم اپنے قدموں پہ پلٹ جاؤ گے. حضرت ابوبکر نے جو وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ جو محبت کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کو کوئی موت نہیں ہے. تو یہ والی حقیقت اس جماعت کے سامنے تھی اور ان کو پتا تھا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، اب ہمارا مشن کیا ہے، اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنا ہے. اور اسی لیے فوری طور پر قیادت کا انتخاب ہوا اور یہ مرحلہ بہت آسانی سے بہت کم وقت میں طے کر لیا گیا. بہت آسانی سے اس کو وہ ہو گیا تھا نا، اس کا فیصلہ ہو گیا تھا. اور آگے جو ہمیں خلفائے راشدین کا بہترین اور سنہرا دور نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے تو نظر آتا ہے نا کہ اس جماعت نے اس مقصد کو سمجھا ہوا تھا. ان کو پتا تھا کہ غلبہ اسلام کا کام اب ہمیں کرنا ہے اور ابھی اس کو مکمل کرنا ہے. یہاں پر اب یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہو گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مشن کو لے کر ہمیں چلنا ہے. اور انہوں نے اس نظام کو کتنے احسن طریقے سے نافذ بھی کیا اور اسے آگے بھی لے کر چلے. بہت بنیادی سمجھنے والی باتیں ہیں اس کتاب میں. اور اس کے آخر میں ایک اہم چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے واقعات ہیں، سیرت کے واقعات، وہ ایک زمانی ترتیب سے دیے گئے ہیں. بہت قیمتی تحقیقی چیز ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے یہ بھی. جب اس کتاب کو شروع کیا تھا تو اس کتاب کے مقاصد کے بارے میں نعیم صدیقی صاحب نے خود یہ لکھا کہ میں قلم صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ وہ پورا مارکہ خیر و شر سامنے آ جائے، نگاہوں میں آ جائے، اس کے سارے مراحل کو ہم سمجھ لیں اور اس کی روشنی میں آج کا مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و قیمت ان کی نظر میں بڑھیں اور وہ قربت محسوس ہو. اور یہ ساری کتاب پڑھنے کے بعد میں تو واضح طور پہ کہتی ہوں کہ یہ مقاصد حاصل ہوئے. یہ مقاصد حاصل ہوئے، بس اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو کتنی زیادہ سنجیدگی سے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اور اس کے نکات پہ غور کرتا ہے. باقی یہ کتاب ایسی ہے کہ پڑھتے چلے جاؤ اور رکھنے کا دل نہیں چاہتا ہے اور بہت اہم نکات سمجھ میں آتے ہیں اور وہ ساری مقاصد کے وہ سارے مراحل سامنے آتے ہیں. بات ہے صرف سمجھنے کی، ہم کتنا سمجھتے ہیں، ہم اس کو کس انداز میں لیتے ہیں. بہت دلائل سے بات کی گئی ہے، بہت بنیادی باتیں کی گئی ہیں، بہت بنیادی باتیں سمجھائی گئی ہیں. ہم جو اس مشن کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کا مشن دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مراحل سے گزر کر کس طرح سے اس مشن کو مکمل کیا اور اسی کے لیے ہمیں پکارا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگر ہمارا جواب ہے نحن انصار اللہ تو پھر ہمارے لیے روشنی اور ہمارے لیے ہدایت اس سیرت میں ہی ملتی ہے، جس سیرت کو اس کتاب میں بہترین طریقے سے سامنے رکھ دیا گیا ہے. جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک آرام سے کونے میں بیٹھ کر پڑھ کر سمجھ کر اٹھ جائیں، بلکہ آپ یہ کتاب جو کام دیتی ہے آپ اس کو کرنے کے لیے اٹھیں گے تو پھر ایک آیت آ کے آپ کو بتائے گی اور پھر آپ کو یہ کتاب سمجھ میں آئے گی. تو اسی طرح سیرت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو اطمینان سے لے کر بیٹھیں اور پھر سمجھ کر اٹھ جائیں اور ہم اس کی پیروی کرنے لگیں.
اس سیرت کو تو ہم سمجھیں گے اسی وقت، اس سیرت کو تو اپنائیں گے ہی اسی وقت جب اس سیرت سے اس پیغام کو لیں، اس کام کو لیں، وہ مشن جو ہمیں دیا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں شہداء علی الناس بنایا گیا ہے، اس مشن کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کے لیے اٹھ جائیں، تو پھر یہ سیرت ایک ایک مرحلہ سامنے رکھے گی، پھر ایک ایک قدم پر ہمیں وہ سیرت سے ہدایت ملے گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمیں سہارا دیتے ہوئے اور رہنمائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انصار اللہ میں شامل کر دے، والذین معہ میں شامل کر دے، اور ہم سیرت کو اس طرح سے سمجھنے والے، اس قربت کو حاصل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربت کو محسوس کرنے والے، حاصل کرنے والے، اور ویسی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔